بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے ریلیز ہونے والے ہارمونز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم ہائپوتھیلمس سے جو ریلیز ہوتے تھے ہارمونز اور انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ کی سیکریشنز کو کنٹرول کرتے تھے، ان کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس سے پہلے ٹاپک کو سٹارٹ کریں۔ لاسٹ ویڈیو میں جو ہم ہارمونز کو ڈسکس کر رہے تھے ان کو دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کرتے چلتے ہیں۔ کورٹیکوٹروپن ریلیزنگ ہارمون سی آر ایچ کا فنکشن ہوتا ہے، ہائپوتھیلمس سے ریلیز ہوتا ہے یہ، اور انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر ایڈرینو کورٹیکوٹروفک ہارمون کو ریلیز کرواتا ہے۔ اسی طرح گروتھ ہارمون ریلیزنگ ہارمون GRH بھی کہتے ہیں اس کو، گروتھ ہارمون کو سٹیمولیٹ کرتا ہے پیچوٹری میں۔ تو یہ سارے ساتھ کے ساتھ ہیں جو ہارمون، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں جو پیچوٹری کی طرف آتے ہیں، انٹیریئر پیچوٹری کی طرف۔ تو ہم اس ٹیبل کے اوپر بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، ایڈرینو ہائپوفائزل ہارمونز کی ریلیز کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی سٹیمولیٹ یا انہیبٹ کرتے ہیں، جو ہائپوتھیلمک ہارمونز ہیں۔ تو ان کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ انٹیریئر لوب آف پیچوٹری گلینڈ consist of the pars distalis, pars tuberalis and pars intermedia۔ تو یہ پیچوٹری گلینڈ کے جو انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک ڈایاگرام میں دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اس ڈایاگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو گرین کلر میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ ہے۔ یہ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ، اس کے اندر پارس ٹیوبریلس، یہ ٹیوب لائک سٹرکچر جو گرین کلر میں بیک سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اور پارس انٹرمیڈیا یلو کلر کا سٹرکچر ہے، میڈین لوب کے پاس ہے جو کہ، اور پوسٹیریئر کے اور انٹیریئر کے درمیان میں ریجن ہے۔ یہ تھرڈ جو پورشن ہے پارس ڈسٹیلس جو لارجر پورشن ہے وہ ہے بالکل نیچے والا جو پورشن ہے، لارجر پورشن، یہ والا ریجن جو ہے وہ پارس ڈسٹیلس ہوگا، یہ پورا ریجن۔ تو زیادہ ڈیٹیل میں کیونکہ بات کرنے والے ہیں، ہر ایک پارٹ کے الگ الگ ہارمونز ہیں ان کے بارے میں، اس لیے پارٹس کو الگ الگ ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ 6 ہارمونز آر ریلیز فرام پارس ڈسٹیلس اینڈ 1 فرام دی پارس انٹرمیڈیا ان میملز، although all the glandular secretory cells of adenohypophysis are generally similar in appearance۔ دیکھنے میں جو سیکریٹری سیلز ہیں انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ کے وہ سیم ہیں اپیرنس میں، لیکن ان کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے ہسٹو کیمیکل بیسس پر۔ جب ان کی سلائیڈ بناتے ہیں، سٹیننگ کرتے ہیں جب ان کی، تو 2 طرح کے اپیرنس آتی ہیں۔ ایک جو اپیرنس ہے وہ ایسیڈوفیلک ہے، مطلب ایسیڈک جب ڈائی یعنی سٹین لگایا جاتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ ریڈ یا اورنج کلر دیتے ہیں، ایسیڈک سٹین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اس لیے ایسیڈوفیلز انہیں کہا گیا ہے۔ یہ جو انٹیریئر پیچوٹری کا وہ پورشن جس کے اوپر ایسیڈک ڈائز آ کر اٹیچ ہو سکتے ہوں وہ ایسیڈوفیل ریجن ہے، اور وہاں سے گروتھ ہارمون اور پرولیکٹن یہ ریلیز ہوتے ہیں، جبکہ
بیسوفل ہے جو جہاں پر بیسک ڈائز آ کے لگتے ہیں، بلیو اسٹین ہے جو وہاں پر ایڈرینو کارٹیکوٹرافک ہارمون ایڈرینل گلینڈز پہ جا کے جو اٹیک کرتا ہے، جو کارٹیکوٹرافک ریلیزنگ فیکٹر کے انڈر کنٹرول میں آتا ہے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں اس بات کو کلیئر نہیں کر سکے تھے ہم کہ ATCH اور CRH کے بارے میں، تو اس ویڈیو میں اس کو بھی کلیئر کریں گے جیسے ٹیبل کو ریڈ کریں گے۔ تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون TSH جو کہ تھائرائڈ گلینڈ پہ جا کے اٹیک کرتا ہے، میلانوسائٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون MSH جو میلانن کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے، لیوٹینائزنگ ہارمون اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ان کو ہم ریپروڈکٹیو سسٹم میں یعنی گونیڈز کے اندر بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ATCH TSH LH FSH ٹراپک ہارمون ہیں۔ ٹراپک ہارمون اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ دوسرے اینڈوکرائن گلینڈز پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں، جیسے کہ ATCH ہے ایڈرینل گلینڈ پہ اٹیک کرے گا، TSH جو ہے وہ اٹیک کرے گا کسی تھائرائڈ پہ گلینڈ پہ، LH اور FSH جو ہیں وہ گونیڈز پہ اٹیک کریں گے جا کے۔ That is they act on other endocrine tissues، دوسرے انڈوکرائن ٹیشوز پر اٹیک کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو ٹراپک ہارمونز کہہ رہے ہیں، تھائرائڈ گونیڈ ایڈرینل کارٹیکس وغیرہ پر۔ تو ٹیبل دیکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلا ہارمون ہے جو کہ یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ہائپوتھیلمس کے جو ہارمونز ہیں، گونیڈوٹروپن ہارمونز بھی کہا جاتا ہے FSH کو، اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کو، اور لیوٹینائزنگ ہارمون کو۔ Thus the effect of these tropic hormones on non-endocrine somatic tissues is indirect, operating through the hormones released from the other target glands۔ تو یہ ڈائریکٹ افیکٹ نہیں کر رہے کوئی ایسا اسٹرکچر، کوئی ایسے سیلز پر افیکٹ کریں گے جو انڈائریکٹ فنکشن کریں گے۔ دی ریمیننگ ایڈینو ہائپوفائزل ہارمونز، گروتھ ہارمون، پرولیکٹن اینڈ MSH آر ڈائریکٹ ایکٹنگ ہارمون، دیٹ از دے ایکٹ ڈائریکٹلی آن سومیٹک ٹارگیٹ ٹیشوز وداؤٹ انٹرونشن آف ادر ہارمونز۔ تو یہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے والے ہیں، جو کہ MSH ہے وہ ہمارے میلانن بنانے والے میلانوفورز کے اوپر جا کے اٹیک کرتا ہے۔ ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی وجہ سے ان کو نان ٹراپک ہارمونز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم FSH وغیرہ جو ہیں اور اس کے علاوہ ATCH TSH ان کو ٹراپک میں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ انڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں۔ انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے کے بجائے کسی دوسرے انڈوکرائن گلینڈ پہ اٹیک کرتے ہیں، پھر وہ انڈوکرائن گلینڈ کوئی اور ہارمون بناتا ہے، تو جس سے پھر آگے ٹارگیٹڈ ٹیشوز پر اٹیک یا فنکشن ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ پرولیکٹن، گروتھ ہارمون اور MSH یہ سارے ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں، تو یہ نان ٹراپک ہارمونز ہیں۔ دی ایکشن آف گروتھ ہارمون اینڈ پرولیکٹن از ڈسکسڈ ان لیٹر سیکشن۔ MSH whose release is regulated by MIH from hypothalamus۔ میلانوفور انہیبیٹنگ ہارمون ہے جو کنٹرول کرتا ہے پگمنٹ کو اسکن کے، اور ڈسپرسل آف میلانن کو کنٹرول کرتا ہے جو کہ ڈارکننگ کا باعث بنتا ہے اسکن میں ڈارک کلر کی فارمیشن کے لیے۔ دی ریلیشن بٹوین ہائپوتھیلمس اینڈ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ آر سمرائزڈ۔ دی تھری ریلیز انہیبیٹنگ ہارمونز فرام دی ہائپوتھیلمس سپریس دی ریلیز آف انٹیریئر پیچوٹری gland of MSH, prolactin and growth hormone. Growth hormone is also under the control of releasing hormone. Short and long feedback loops involved ACTH, TSH, FSH and LH, which control the
hypothalamo anterior pituitary system and long feedback loop including growth hormone, prolactin, MSH which control the hypothalamus. تو یہ ساری بات سمجھنے کے لیے ٹیبل کی طرف آتے ہیں. ٹیبل کے اندر جو ہارمون ہے ACTH ایڈرینو کارٹیکوٹروپن یا ٹراپک بھی کہہ سکتے ہیں، ہارمون ہے جو پیچوٹری انٹیریئر پیچوٹری سے ریلیز ہوتا ہے. اسٹرکچر پیپٹائڈ ہے اس کا. ٹارگٹ ٹیشو اس کے ایڈرینل کارٹیکس ہیں، سیکریشن کرواتے ہیں اسٹیرائڈ ہارمونز کو، کورٹیکوسول وغیرہ کو ایڈرینل کارٹیکس سے انکریز کرتے ہیں سینتھسس کو. ان کا جو پرائمری ایکشن ہے میمل میں انکریز کرنا سینتھسس کو اور ڈیکریز کرنا CRH کی پروڈکشن کو، ریلیز کو. یعنی کہ جب ہمارے پاس ACTH زیادہ ہوگا تو جو ہائپوتھیلمس ہے اس کے اندر اس کے ریلیز کا پروسیس، اس کے فیکٹر کو ریلیز کرنے کا پروسیس ہے جو یعنی CRH کو ریلیز کرنے کا جو میکنزم ہے وہ سلو ہو جائے گا اور CRH کے بننے کا پروسیس جو ہے وہ تیز ہو جائے گا، سینتھسس کا پروسیس تیز ہو جائے گا نیکسٹ ٹائم یوز ہونے کے لیے. تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. جب CRH ہائپوتھیلمس سے آئے گا تو ACTH ریلیز ہوگا پیچوٹری گلینڈ سے. اب فرض کریں ACTH زیادہ ہو گیا تو ACTH کا فنکشن کیا ہے؟ مین تو اس کا فنکشن یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کارٹیکس کے ہارمون کو، ایڈرینل کارٹیکس کے ہارمون کو ریلیز کرنا، اور دوسرا اپنی ریگولیشن کرنے کے لیے یہ CRH ہائپوتھیلمس کے پاس میسج بھیجے گا کہ CRH کی ریلیز کو سلو کر دے اور اس کی سینتھسس کو فاسٹ کر لے نیکسٹ ٹائم یوز کرنے کے لیے. اور تاکہ CRH کی اماؤنٹ، ریلیز کی اماؤنٹ کم ہوگی تو دوبارہ اس کی اماؤنٹ کم ہو جائے گی. یعنی کہ یہ نیگیٹو فیڈ بیک کا افیکٹ دے رہا ہے. ریگولیشن کر رہا ہے CRH کی اسٹیمولیشن ریلیز کرنے سے، یعنی کہ CRH اسٹیمولیٹ کرتا ہے ACTH کی ریلیز کو، اور ACTH کی جو اماؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ انہیبٹ کرتی ہے CRH کی ریلیز کو. فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون گلائکوپروٹین ہے. اوویرین فولیکل فیمیلز کے اندر یہ فولیکل کو اسٹیمولیٹ کرواتا ہے رائپ کروانے کے لیے. اس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے میچوریشن کے لیے. GnRH گونیڈوٹروپن ریلیزنگ ہارمون جو کہ ہائپوتھیلمس سے آتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی سیکریشن کو. لیوٹینائزنگ ہارمون LH ہے جو گلائکوپروٹین ہے. اوویرین انٹرسٹیشیل سیلز اس کے ٹارگیٹڈ ٹیشوز ہیں جو کہ میچوریشن کرتا ہے اوویرین فولیکل کی، ایسٹروجن سیکریشن کی، اوولیوشن کی، کارپس لیوٹیم کی فارمیشن میں اور پروجسٹیرون سیکریشن میں. جبکہ میل میں یہ ٹیسٹیکولر انٹرسٹیشیل سیلز پر اٹیک کرتا ہے اور میل میں یہ سینتھسس کرواتا ہے اینڈروجنز کی، میل ہارمونز کی. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو FSH ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں میل کا جو پورشن ہے وہ رہ گیا تھا. سپرم پروڈکشن اس کے میل میں فنکشن تھا FSH کا. TSH گلائکوپروٹین ہے ایک تھائرائیڈ ہارمون کے اوپر جا کر تھائرائیڈ گلینڈ پہ جا کے یہ فنکشن کرتا ہے اپنا. ٹارگیٹڈ ٹیشوز کی تھائرائیڈ گلینڈ ہے، یعنی کہ انکریز کرتا ہے سینتھسس کو تھائرائیڈ ہارمونز کی. تھائرائیڈ ریلیزنگ ہارمون TRH جو کہ برین سے آتا ہے اس کے انڈر یہ کنٹرول کرتا ہے. TRH انڈیوسز سیکریشن تھائرائیڈ ہارمون اینڈ سومیٹوسٹیٹن سلو ریلیز. مطلب اگر TRH ہائپوتھیلمس سے زیادہ آ رہا ہوگا تو TSH زیادہ ریلیز ہوگا، اور TSH جب زیادہ ہو جائے گا
تھائرائڈ کے ہارمون زیادہ ہو جائیں گے، یا پھر سومیٹوسٹیٹن جو کہ ہائپوتھیلمس سے آتا ہے، گروتھ انہیبیٹر، وہ اس کے ٹی ایس ایچ کی سیکریشن کو سلو کر دے گا، جس سے الٹیمیٹلی تھائرائڈ وغیرہ بھی، تھائروکسن وغیرہ بھی کم ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کی جو بیسک باتیں ہیں، اس سے پہلے والے کورسز میں آپ ڈسکس کر چکے ہوں گے، اس لیے میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مطلب جو مین باتیں ہیں جو اس لیول کے لیے، صرف وہ ریڈ کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیورو ہارمونز جو کہ پوسٹیریئر پیچوٹری لوب سے سیکریٹ ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنفیوژن ہے اگر آپ کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ۔